السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ساتھیوں دیکھیں طوطا پھر اڑ گیا. یار دیکھیں بتایا کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ملک ہمارا ایک سیکولر ریاست ہے. اگر یہ دینی ریاست ہوتی تو حکمران جو ہے نا اس طرح کے معاملات میں خود براہ راست ہوتی ہے, شامل انوالو ہوتی ہے, مگر چونکہ سیکولر ریاست ہے تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی دینی معاملات میں نا حکومت جو ہے وہ پڑھ کے تو اس کا معاملات کو حل نہیں کروائے گی, کیونکہ انہوں نے صرف جمہوری نظام کی حفاظت کی قسم کھا رکھی ہے, اسی کا انہوں نے اوتھ لیا ہوتا ہے, تو اسی کے مطابق ہی انہوں نے سارے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. تو اب یہ بیچارہ طوطا اڑ گیا, پھر کبھی یہ کہتا کہ ہاں میں مناظرہ کروں گا, کبھی کہتا میں نہیں کروں گا. تو اب جب اس نے پھر یہ 26 جو ہے نومبر کی تاریخ پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے, تو اب یہ پھر کہہ رہا ہے کہ میرا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ادھر سے حاکم و حکمران جو ہیں ظاہر ہے وہ پوری پروٹیکشن دی ہوئی ہے اس کو, تو اندر بیٹھ کے جو دل کرتا ہے کر, تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو ظاہر ہے جو دینی شعور رکھنے والے لوگ ہیں, مذہبی ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کا, اور جو بالکل اسلام کے نام پر بنایا گیا ملک ہے, وہ کہاں پر یہ مطلب ان چیزوں کا گوارا کریں گے. مگر یہ وہ بات وہی ہے کہ یہاں پر پولیس کی کوئی وردی پہن لے تو وہ جرم دار ہے, فوج کی پہن لے وہ جرم دار ہے, ڈاکٹر کی پہن لے اس نے جرم کیا مجرم بن گیا, یا کسی نے بھی مطلب وکیل کی یا کسی بھی چیز نے مطلب غلط کسی نے روپ اختیار کر لیا حکومتی عہدیداروں میں سے, تو وہ جناب قابل گرفت بندہ ہو جاتا ہے. مگر اسلام واحد ایک بیچارہ مطلب اس ملک میں مفلوج ہو کے رہ گیا ہے کہ اس کو جو مرضی لبادہ اوڑھ کے بندہ کمرے کے اندر بیٹھ کے مفتی اعظم بن جائے تو اس کو کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے سنتے ہیں یہ طوطا کیا کہہ رہا ہے. بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ مجھ سے تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے, نہ مفتی صاحب سے پوچھا ہوا ہے. تو بیٹھنا میں نے اور مفتی صاحب نے تھا نا بقول ان کے, تو اس کے لیے تو میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ویڈیو بنا کے دے دیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑی معقول وجہ ہے. میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کہا ہے کہ نہ تو میں نے ان سے ٹائم لیا نہ مفتی صاحب سے لیا. تو اس کو یوں ہی سمجھیں کہ کوئی شخص نہ لڑکی والوں سے ٹائم لے نہ لڑکے والوں سے, اور برات لے کے پہنچ جائے اور کہ جی کرو, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ گوروں کے ملک میں رہ رہے ہیں, ایسے شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. رہا معاملہ سنڈے والے دن کا, تو سنڈے والے دن پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی جو بھی ہماری اکیڈمی میں آتا ہے ہم اسے منع نہیں کرتے. اکیڈمی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. رہ گیا یہ والا جو تماشا انہوں نے لگانا ہے یا لگانا چاہتے ہیں, اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائی. نہ میں نے اس کو رسپانس کرنا ہے, نہ مجھے کوئی ضرورت ہے رسپانس کرنے کی, کیونکہ مجھ سے تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے, نہ مفتی صاحب سے پوچھا ہوا ہے. تو بیٹھنا میں نے اور مفتی صاحب نے تھا نا بقول ان کے, تو اس کے لیے تو میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ویڈیو بنا کے دے دیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑی معقول وجہ ہے. دیکھیں بس یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب اس کی حقیقت کو کھولنے کے لیے, ننگا کرنے کے لیے اس کو دعوت فکر دی ہے, مناظرہ دعوت دی ہے, تو مگر یہ اڑ جاتا ہے, یہ بھاگ جاتا ہے اور اپنی اسی وہ چادر میں چادر چار دیواری کے چادر چار دیواری میں رہتے ہوئے وہ سارے امور جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مردوں سے مسلمانوں کو بچائے. اور یہ جو کہتے ہیں بار بار کہ یہ کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو کیا مفتی منیب الرحمان کو یہ کمزور سمجھتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی کو یہ کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ تو سب سے تگڑے لوگ ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ بھی میری خواہش نہیں ہے. دیکھیں کتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ان کو للکار رہا ہوں, میں نہیں للکارتا. جب یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ بیٹھو, پھر میں یہ کہتا ہوں, تو یہ بات ہی بالکل اب الٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت زیادہ جھوٹ میرے بارے میں بولا جاتا ہے. ابھی اگلے دن پی ٹی آئی والے بھائیوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا, بھئی جب تم نے مجھے جھوٹ بول کے کہا کہ یہ بک گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو اس کے رسپانس میں نے تمہیں یہ بات کی, میں نے انیشیٹ نہیں کیا تھا اسے. ٹھیک ہے, تو یہ بات جب بندہ جو شرارت کرتا ہے نا وہ پہلے نمبر کے اوپر یعنی مجرم ہوتا ہے, دوسرا جواب دینے والا تو جواب دے گا. تو مجھے تو کوئی شوق نہیں, میں نے تو اپنی اکیڈمی میں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم کوئی مناظرہ نہیں کرتے, ہم عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں.
اب اگر کوئی شخص چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھائی کسی ممتاز قادری کا انتظار کرے پھر چلے فی امان اللہ.